ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ الذین اصطفى خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کی آیات کے اندر مختلف آیات میں ہر آیت کا الگ نور رکھا ہے۔ وہ نور آیات جو ہے وہ انسان کو ہدایت بھی دیتا ہے اور ساتھ اس کی مشکلات کو حل بھی کرتا ہے۔ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ گھروں میں بے سکونی کی کیفیت ہے اور ہر کام رک جاتا ہے، خاص طور پہ جو لوگ رشتوں کے معاملات میں حد درجے پریشان ہیں، مرد عورت میاں بیوی خود بھی بچوں کے رشتوں میں یا لڑکا لڑکی خود پریشان ہیں۔ اب رشتوں کی رکاوٹ جو ہے یہ اس معاشرے میں اب بہت زیادہ ہے، تو اس کے لیے قرآن حکیم کے اندر اللہ نے ایک آیت کریمہ کو بڑا پرتاثیر بنایا ہے، اور اکابرین امت جو ہے اس آیت سے بہت فائدہ لیتے رہے۔ اس آیت کو اسم اعظم کا لفظ بھی بعض اوقات بعض علماء نے دیا، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ نور اللہ مرقدہ نے اس کو منزل کے اندر شامل کیا، اور صحابہ اور تابعین کے زمانہ سے مختصر سی آیت ہے، لیکن اس کی طاقت کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ اس میں اللہ نے بہت سی حاجات اور مرادوں کا قبول کرنا رکھا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ کو اگر انسان توجہ سے پڑھ لے تو آپ کی کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جو حل نہ ہو۔ اب آپ اس کو سنتے تو رہتے ہیں، اس آیت کو قرآن حکیم میں پڑھتے بھی ہیں، لیکن توجہ اس طرف نہیں جاتی۔ میرا مقصود یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی مختلف آیات کو اس طرح بیان کیا جائے تاکہ عام جو مرد اور عورتیں ہیں وہ قرآن پاک کی آیات کو سمجھ کے دل جمعی کے ساتھ پڑھیں، اور اس کی تاثیر انہیں محسوس ہوگی، پتہ چلے گی۔ اب دن میں کئی 100 لوگ ہیں جو مجھے واٹس ایپ کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں وظیفہ کرنے سے کام ہو گیا، ملاقات کبھی نہیں ہوئی، آئے بھی کبھی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن مسائل حل کرتا ہے۔ اب قرآن پاک سے جتنا آپ کی تعلق مضبوط ہوگا، یقین ہوگا کہنے والے کی بات پر اور قرآن پاک پر، تو آپ کا اتنا ہی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب اصل چیز کیا ہے؟ پریشانی ہے گھر میں، آپ کے گھر میں کام رک جاتے ہیں، معاملات آپس میں الجھے ہوئے ہیں، اور آپ گھر میں پریشانیوں کا شکار ہیں، نا اتفاقی کا شکار ہیں، آپ کا کام کوئی بھی نہیں ہوتا، چاہے وہ رزق کا ہے چاہے وہ رشتوں کا ہے، بات چل کے رک جاتی ہے، کام ہو کے رک جاتا ہے، رشتے آتے نہیں، آتے ہیں تو کامیاب نہیں ہوتے، کوئی بھی مسئلہ ہے۔ اب آپ نے تھوڑی سی یکسوئی رکھنی ہے اور اس عمل کو یقین محکم کے ساتھ کرنا ہے۔ انسان چونکہ بددل ہو جاتا ہے بہت جلدی، کہتا ہے میں نے فلاں وظیفہ کیا کام نہیں ہوا، فلاں وظیفہ کیا کام نہیں ہوا۔ اب بعض لوگ تو ایسے ہیں جو مجھے بطور شکوہ بتا رہے ہوتے ہیں، جی آپ کا فلاں وظیفہ کیا کام ہی نہیں ہوا۔ تو اب بات یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ وظیفے پہ آپ کا یقین نہیں تھا تو اسی لیے تو کام نہیں ہوا۔ جب آپ کا ذہن یہ کہہ دے کہ میں نے فلاں آیت پڑھی، قرآن پڑھا اور میرا کام نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے آپ کا قرآن پہ یقین ہی نہیں ہے۔ یقین آپ کا مضبوط ہوتا تو کام لازمی ہوتا۔ ہم کیسے مان لیں کہ بت کے آگے سجدہ کر کے جو مانگے اس کو مل جاتا ہے اور جو قرآن پڑھے اسے نہیں ملتا؟ ایسے ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ قبر پہ سجدہ کرنے والے کو مل جاتا ہے، ملتا ہی نہیں ملتا۔ کہتا جی میں نے قبروں پہ سجدہ کیا فلاں قبر پہ تو میرا کام ہو گیا۔ سنتے ہیں آپ؟ یہ نہیں سنتے؟ کہتے ہیں یہ فلاں ہندو بت کے آگے سجدہ کرتا ہے اس کا کام ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ میں بتوں کے مندروں میں جاتا ہوں اکثر، وہاں میں ان سے پوچھتا ہوں، میں نے کئی مندروں میں گیا، میں نے سائٹ پہ ان سے پوچھا ایک ایک کر کے کہ آپ کی مراد پوری؟ جی ہو گئی۔ کیوں ہوئی؟ کہ ان کا یقین تھا، وہاں شیطان پہ یقین تھا، شیطان نے ان کا کام کرنے والا تو اللہ ہے، اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا یقین یہاں ہے تو یہیں سے تمہیں دوں گا، لیکن تمہارا عقیدہ خراب ہے۔
جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ چوری کر لی تو آپ نے آگے دیکھا، آپ نے سوچا تھا کہ میں اس کو ویسے ہی تحفہ دے دوں گا صدقے کی شکل میں، لیکن وہ چوری کر کے بھاگ گیا تو آپ نے دیکھا بازار میں وہ بیچ رہا ہے، اتنے ہی پیسے جتنے آپ نے اس کو تحفہ دینے تھے وہ آپ نے دے کر واپس اس سے خرید لی، اور اسے کہا اللہ کے بندے تو وہاں کھڑا رہتا تو یہ پیسے میں تجھے تحفہ دے دیتا، ہدیہ دے دیتا، اور تو حلال رزق کھاتا، لیکن تیرے مقدر میں حرام تھا، تو نے آ کر اس کو مجھے ہی بیچ دیا اور حرام مال کر لیا اپنا۔ اب یقین آپ کا مضبوط ہوگا نا تو آپ کو یہیں سے مل جائے گا، قرآن سے۔ یقین مضبوط نہیں ہوگا تو پھر آپ در بدر پھریں گے، آپ کہیں گے جی فلاں جگہ سے ہو جاتا ہے، فلاں جگہ یہ لٹکا دو، فلاں جگہ یہ کر لو، فلاں جگہ جا کے سجدہ کر لو، اور لوگ آج کر رہے نہیں کر رہے، عقیدہ خراب ہے۔ تو آپ دیکھیے مندر میں جانے والے کو بھی مل رہا ہے، اور قرآن پڑھنے والا کہتا ہے جی میرا کام نہیں ہو رہا۔ تو کیوں نہیں ہو رہا؟ یقین آپ کا نہیں ہے۔ آپ نے قرآن جس دن یقین کے ساتھ پڑھ لیا نا آپ کا کام ہو جائے گا۔ توجہ ایک چیز، دوسری چیز یقین، اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے خاص چیز، الدعاء مخ العبادہ۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں دعا عبادت کا نچوڑ ہے، مغز ہے، مغز۔ یہ مغز نہ ہونا انسان کے اندر تو پورا جسم بیکار ہے یہ بات یا نہیں؟ جائیں مینٹل ہاسپٹل میں جا کر دیکھیں، ہم سے زیادہ قد کاٹ والے حسین وہاں پر کیا حالت میں ہیں۔ مغز اصل چیز ہے نا انسان کے جسم میں، اور آپ اتنا لمبا وظیفہ پڑھیں اور دعا ہو ہی نہ بیچ میں صحیح طرح تو کام کیسے ہوگا؟ ابھی رمضان آنے والا ہے، ابھی آپ لمبے دیکھیں نا تراویح بھی پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے اور ذکر اذکار بھی کریں گے، تلاوت بھی کریں گے، دعا کتنی کرتے ہیں؟ کوئی نہیں۔ اصل نچوڑ عبادت کا کیا ہے؟ سارے بولیں دعا۔ جتنا وظیفہ کرتے ہیں دعا کم از کم اس کی نصف تو کریں، نصف نہیں تو کم از کم اس کی 10% تو کریں نا، ٹائم 10% نہیں تو کم از کم 2% بھی دعا کر لیں صحیح طرح اس ٹائم کے مطابق، تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن یہاں دعا ہوتی ہی نہیں ہے، وظیفہ لمبا پڑھ کے اٹھ کے بھاگتے ہیں، جیسے نماز پڑھ کے لوگ بھاگتے ہیں، دعا ہے ہی نہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ آپ کی عاجزی اللہ کے سامنے تب کھلے گی کہ آپ واقعی مانگنے والے ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے مانگنے والے ہیں، ہم محتاج بن کے اللہ سے مانگے نا، ہم تو غنی بن کے مانگتے ہیں، تو ایسے تو کوئی نہیں دیتا کسی کو۔ اب اللہ کے سامنے محتاج بن کے وظیفہ یہ کریں، مختصر وظیفہ، سورہ حدید، اور وہ آیت کیا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ کتنی آسان ہے، سارے پڑھ لیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اب یہ آپ کو یاد ہو گئی نا، کتنے آسان لفظ ہیں۔ اس کو حضرت الوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر لکھا کہ یہ اسم اعظم کے الفاظ ہیں، اور یہ ہر بیمار کو، چاہے وہ بیماری کوئی بھی ہو، اس کے لیے بھی صحت کا باعث بن جاتے ہیں، وہ جن کی بیماری ہو یا امراض عام ہو دنیاوی طبعی جو ہیں۔ اب یہ بندش کو کھولنے کے لیے، رکاوٹ ختم کرنے کے لیے، رزق کی یا رشتوں کی تیر بہدف ہیں یہ۔ اب اس میں اللہ سے پہلے آپ جب کہتے ہیں هو الاول تو آپ کا یقین ہونا چاہیے وہ اول ہے۔ اول کیا ہے؟ یعنی جب کچھ نہیں تھا وہ تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ تھا۔ اب یہ یقین مسلمان کا مسلم ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہوئے توجہ اس طرف کریں گے نا، کوئی بھی نہیں تھا تو اللہ تھا، تو وہ اول ہے اپنی ذات میں۔ کب سے ہے اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ لیکن جب انسان نہیں تھے، جنات نہیں تھے، جانور نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے، کائنات نہیں تھی، زمین و آسمان نہیں تھے، اللہ تھا، یہ یقین۔ پھر آپ کہیں گے هو الاول کے بعد هو الآخر، آخر جب سارے ختم ہو جائیں گے، جب ساروں کو فنا، کل من علیہ فان، جب سارے فانی ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، جب سارے مر جائیں گے، موت سب کو آئے گی، جب سارے ختم ہو جائیں گے، نہ انسان بچیں گے، نہ جن بچیں گے، نہ پہاڑ، نہ جانور، نہ سمندر، نہ زمین، نہ آسمان،
نہ فرشتے، سارے فنا، باقی کون رہے گا؟ وہ آخر میں بھی ہے، کب تک رہے گا وہ جانتا ہے۔ اب هو الاول والآخر والظاہر، وہ ظاہر بھی ہے، دیکھنے والے کو ہر جگہ نظر آتا ہے، لیکن نہ جس کی بصیرت نہ ہو، بصارت ہے بصیرت نہیں ہے، جس کے پاس دل کی بصیرت نہیں ہے اسے اللہ کہیں نظر نہیں آئے گا، لیکن جس کے پاس بصیرت ہے اسے ذرے ذرے میں اللہ نظر آئے گا۔ وہ ایسا ظاہر ہے، اسے دیکھنے کے لیے ایمان کی طاقت چاہیے، پھر انسان کو محسوس ہوتا ہے یہ پتوں میں بھی اللہ ہے، یہ درختوں میں بھی اللہ ہے، یہ پھولوں میں بھی اللہ ہے، یہ کہکشاؤں، سورج چاند تاروں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں انسان کو اللہ نظر آئے گا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جب اللہ والوں کو دیکھتے ہو تو تمہیں اللہ محسوس ہوتا ہے، اللہ والوں کو دیکھ کر، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، فرمایا وہ اللہ والا ہے۔ تو اب یاد رکھیں، ظاہر ہے، باطن اور پوشیدہ ایسا ہے کہ اسے کوئی چھو نہیں سکتا، پوشیدہ ایسا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن محسوس سب کو ہوتا ہے، لیکن نظر نہیں آتا۔ دنیا کی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، یہ دنیا میں انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا مجھے نہیں دیکھو، اس پہاڑ پہ میری تجلی دیکھ لو۔ وہ پہاڑ پہ اللہ کی یوں تجلی پڑی، موسیٰ کلیم اللہ خر صاعقہ، بے ہوش ہو کے گر گئے اور سارے لوگ مر گئے۔ اب دنیا میں اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے جنت کی آنکھ چاہیے، اللہ کو دیکھنے کے لیے جنت کا ماحول چاہیے، جنت میں اللہ کی زیارت ہوگی۔ لیکن جو یہاں اس آیت کو کثرت سے پڑھے گا، اس پر علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اسے اللہ کی روز جنت میں زیارت ہوگی، روز۔ پہلا جنتی، امام ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ کے اندر، پہلا جنتی جس کو اللہ کی زیارت ہوگی، اور یہی بات امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھی کہ پہلا جنتی جو اللہ کو دیکھے گا جنت میں داخل ہوتے ہی تو اللہ کو یوں سامنے دیکھے گا، 7 لاکھ سال تک اللہ کو دیکھتا رہے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اب وہ ہے اللہ، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، ہر چیز کا اسے علم ہے، ہر چیز کا اسے پتہ ہے۔ اب یہ آیت کریمہ آپ نے 111 بار پڑھنی ہے 21 دن تک عشاء کے بعد، اور دعا کرنی ہے۔ یہ ترجمہ سامنے رکھ کر میں نے اس کا آپ کو نقشہ کھینچ دیا، اب آپ اس کو پڑھیں، آپ کو پھر لطف بھی آئے گا، آپ کو سرور آئے گا، اور آپ جب یہ پڑھیں گے تو اللہ کو محسوس کریں گے، پھر آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی، اور آپ یکسوئی سے بیٹھ کے پڑھ کے 21 دن دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کے کام ہو جائے گا، اور اللہ آپ کو مسائل سے نکال دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔